بسم اللہ الرحمن الرحیم رب زدنی علما۔ ڈیئر اسٹوڈینٹس اینڈ لرنرز، السلام علیکم۔ پاسٹ سمپل ٹینس اور اس کے پیسو وائس کا استعمال سیکھنے کے بعد اب ہم پاسٹ کنٹینیوس ٹینس کی طرف آتے ہیں اور اس ٹینس کے فقرات کا فنکشن اور اردو میں ان کا ترجمہ کرنے کے اصول سمجھتے ہیں۔ پاسٹ کنٹینیوس ٹینس کو پاسٹ پروگریسو ٹینس بھی کہتے ہیں۔ اس ٹینس کے اردو فقرات کے آخر پر عموماً رہا تھا، رہی تھی، رہے تھے وغیرہ آتا ہے۔ عموماً کا لفظ کہنا ضروری ہے کیونکہ بعض فقرات کے آخر پر رہا تھا، رہی تھی، رہے تھے وغیرہ نہیں ہوتا، لیکن ان کا مفہوم بدلے بغیر اردو کو تھوڑا بدل لینے سے ان کے آخر پر رہا تھا، رہی تھی، رہے تھے وغیرہ آ جاتا ہے۔ مثلاً وہ شدت سے آپ کا منتظر تھا، یعنی وہ شدت سے آپ کا انتظار کر رہا تھا۔ بعض فقرات ایسے بھی ہوتے ہیں کہ جن کی اردو بدلنے کے باوجود ان کے آخر پر رہا تھا، رہی تھی، رہے تھے وغیرہ نہیں آتا، لیکن ان کا ترجمہ پاسٹ کنٹینیوس ٹینس میں ہی کیا جاتا ہے کیونکہ ایسے فقرات پاسٹ میں کسی کام کے جاری ہونے یا جاری رہنے کا مفہوم دیتے ہیں۔ مثلا ان فقرات پر غور کریں۔ وہ باغ میں بیٹھے ہوئے تھے، They were sitting in the garden۔ میں بخار میں مبتلا تھا، I was suffering from fever۔ دونوں گروہ اپنے اپنے موقف پر ڈٹے ہوئے تھے، Both the parties were holding their ground۔ پریزنٹ کنٹینیوس ٹینس میں آپ نے پڑھا کہ اس ٹینس کے فقرات پریزنٹ میں کسی کام کے جاری ہونے کا مفہوم دیتے ہیں۔ اسی طرح پاسٹ کنٹینیوس ٹینس کے فقرات پاسٹ میں کسی کام کے جاری ہونے کو ظاہر کرتے ہیں۔ اب ہم ڈسکس کرتے ہیں کہ پاسٹ کنٹینیوس ٹینس کے فقرات کا انگریزی میں ترجمہ کرنے کے اصول کیا ہیں۔ اگر فقرے کا سبجیکٹ کوئی سنگولر ناؤن یا ہی، شی، اٹ، آئی ہو تو سبجیکٹ کے بعد واز بطور ہیلپنگ ورب اور واز کے بعد ورب کی پہلی فارم کے ساتھ آئی این جی یعنی پریزنٹ پارٹیسپل لگاتے ہیں۔ ایگزامپلس دیکھیے۔ بارش ہو رہی تھی، اٹ واز ریننگ۔ ندیم اپنے دوست کا انتظار کر رہا تھا، ندیم واز ویٹنگ فار ہز فرینڈ۔ وہ اپنے دوست کا انتظار کر رہا تھا، ہی واز ویٹنگ فار ہز فرینڈ۔ وہ اپنی سہیلی کا انتظار کر رہی تھی، شی واز ویٹنگ فار ہر فرینڈ۔ میں اپنے دوست کا انتظار کر رہا تھا، آئی واز ویٹنگ فار مائی فرینڈ۔ اگر فقرے کا سبجیکٹ کوئی پلورل ناؤن یا وی، یو، دے ہو تو سبجیکٹ کے بعد ور بطور ہیلپنگ ورب اور ور کے بعد پریزنٹ پارٹیسپل لگاتے ہیں۔ ایگزامپلس دیکھیے۔ مریض ڈاکٹر کا انتظار کر رہے تھے، The patients were waiting for the doctor۔ ہم اپنے دوستوں کا انتظار کر رہے تھے، We were waiting for our friends۔ وہ اپنے دوستوں کا انتظار کر رہے تھے، They were waiting for their friends۔ منفی فقرات نیگیٹو سینٹینسز میں واز یا ور کے بعد ناٹ لگاتے ہیں۔ ایگزامپلس دیکھیے۔ بارش نہیں ہو رہی تھی، اٹ واز ناٹ ریننگ۔ وہ اپنے دوست کا انتظار نہیں کر رہا تھا، ہی واز ناٹ ویٹنگ فار ہز فرینڈ۔ ہم اپنے دوستوں کا انتظار نہیں کر رہے تھے، وی ور ناٹ ویٹنگ فار آور فرینڈس۔ وہ اپنے دوستوں کا انتظار نہیں کر رہے تھے، دے ور ناٹ ویٹنگ فار دیئر فرینڈس۔ ندیم اپنے دوست کا انتظار نہیں کر رہا تھا، ندیم واز ناٹ ویٹنگ فار ہز فرینڈ۔ سوالیہ فقرات انٹروگیٹو سینٹینسز میں واز یا ور کو سبجیکٹ سے پہلے لگاتے ہیں۔ ایگزامپلس دیکھیے۔ کیا بارش ہو رہی تھی، واز اٹ ریننگ۔ کیا آپ اپنے دوست کا انتظار کر رہے تھے، ور یو ویٹنگ فار یور فرینڈ۔ کیا وہ اپنے دوستوں کا انتظار کر رہے تھے، ور دے ویٹنگ فار دیئر فرینڈس۔ کیا ندیم اپنے دوست کا انتظار کر رہا تھا، واز ندیم ویٹنگ فار ہز فرینڈ۔ کیا مریض ڈاکٹر کا انتظار کر رہے تھے، were the patients waiting for the doctor۔ سوالیہ منفی فقرات انٹروگیٹو نیگیٹو سینٹینسز میں واز یا ور کو سبجیکٹ سے پہلے اور ناٹ کو سبجیکٹ کے بعد لگاتے ہیں۔ ایگزامپلس دیکھیے۔ کیا بارش نہیں ہو رہی تھی، واز اٹ ناٹ ریننگ۔ کیا وہ اپنی سہیلی کا انتظار نہیں کر رہی تھی، واز شی ناٹ ویٹنگ فار ہر فرینڈ۔ کیا آپ اپنے دوست کا انتظار نہیں کر رہے تھے، ور یو ناٹ ویٹنگ فار یور فرینڈ۔ کیا ندیم اپنے دوست کا انتظار نہیں کر رہا تھا، واز ندیم ناٹ ویٹنگ فار ہز فرینڈ۔ کیا مریض ڈاکٹر کا انتظار نہیں کر رہے تھے، ور دا پیشنٹس ناٹ ویٹنگ فار دا ڈاکٹر۔
سوالیہ فقرات میں اگر کوئی سوالیہ لفظ جیسے what, why, where, who وغیرہ آئے تو اسے فقرے کے بالکل شروع میں لگاتے ہیں، یعنی was یا were سے بھی پہلے لگاتے ہیں۔ اگزامپلز دیکھیے، وہ کیا کر رہے تھے؟ What were they doing؟ آپ کہاں جا رہے تھے؟ Where were you going؟ بچہ کیوں رو رہا تھا؟ Why was the child crying؟ آپ کے ساتھ کون جا رہا تھا؟ Who was going with you؟ ندیم کیا کر رہا تھا؟ What was Nadeem doing؟ Dear students، اب اس ٹینس کو ڈائریکٹ میتھڈ سے ڈسکس کرتے ہیں۔ The past continuous tense is used, number 1, to talk about an action which was in progress at a past time۔ past کے کسی وقت میں جاری کام کے متعلق بات کرنے کے لیے past continuous tense استعمال کرتے ہیں۔ Examples دیکھیے، I was watching TV at 8 o'clock last night۔ گزشتہ رات 8 بجے میں ٹی وی دیکھ رہا تھا۔ He was writing a letter۔ وہ ایک خط لکھ رہا تھا۔ She was sweeping the corridor۔ وہ برآمدہ صاف کر رہی تھی۔ People were walking in the park۔ لوگ پارک میں سیر کر رہے تھے۔ The children were making a noise۔ بچے شور کر رہے تھے۔ غور کریں کہ ان سینٹینسز میں جن کاموں کا ذکر کیا گیا ہے وہ پاسٹ کے کسی وقت میں جاری ہونے کو ظاہر کرتے ہیں۔ We often use the past continuous and past simple together when a new action happened in the middle of a longer action۔ The past simple is used for the new action۔ ہم اکثر past continuous اور past simple کو اکٹھا استعمال کرتے ہیں جب کسی longer action یعنی کچھ لمبے وقت پر مشتمل کام کے درمیان میں ایک نیا ایکشن رونما ہو۔ ایسی صورت میں نئے ایکشن کے لیے past simple استعمال ہوتا ہے۔ Examples دیکھیے، آصف was doing his work when I visited him۔ آصف اپنا کام کر رہا تھا جب میں اس کی طرف گیا۔ When I saw them they were playing chess۔ جب میں نے انہیں دیکھا وہ شطرنج کھیل رہے تھے۔ The power broke down while the children were studying۔ بجلی چلی گئی جس دوران بچے پڑھ رہے تھے۔ Sometimes two past continuous tenses are also used together to make the sentence more meaningful۔ بعض اوقات دو پاسٹ کانٹینیوس ایک ہی فقرے میں اکٹھے استعمال ہوتے ہیں تاکہ فقرہ زیادہ بہتر مفہوم دے۔ مثلا اگر ہم صرف اتنا کہیں مقرر تقریر کر رہا تھا، اگرچہ یہ پاسٹ کانٹینیوس ٹینس کا فقرہ ہے لیکن تھوڑا ادھورا لگتا ہے اور سننے والا منتظر رہتا ہے کہ بات اس کے آگے بھی ہو۔ لیکن اگر ہم کہیں مقرر تقریر کر رہا تھا اور حاضرین آپس میں سرگوشیاں کر رہے تھے تو یہ فقرہ زیادہ بہتر مفہوم دیتا ہے۔ ڈیئر اسٹوڈینٹس، میں نے پریزنٹ کنٹینیوس ٹینس میں آپ کو بتایا کہ پریزنٹ میں کسی ناگوار عادت کو بیان کرنے کے لیے آلویز اور کانسٹینٹلی جیسے الفاظ کے ساتھ پریزنٹ سمپل ٹینس کے بجائے پریزنٹ کنٹینیوس ٹینس استعمال ہوتا ہے۔ اسی طرح پاسٹ کی کسی ناگوار عادت کو بیان کرنے کے لیے پاسٹ سمپل ٹینس کے بجائے پاسٹ کنٹینیوس ٹینس استعمال ہوتا ہے، جیسے She was always crying when she was a baby۔ وہ ہمیشہ چیختی رہتی جب وہ ایک ننھی بچی تھی۔ When I was a child, my sister was always teasing me۔ جب میں بچہ تھا میری بہن ہمیشہ مجھے تنگ کیا کرتی۔ Now we discuss the passive voice of past continuous tense۔ Singular noun اور he, she, it, I کے بعد was being بطور helping verb اور was being کے بعد past participle لگاتے ہیں۔ Examples دیکھیے، علی کو انگریزی پڑھائی جا رہی تھی۔ علی was being taught English۔ اس کو انگریزی پڑھائی جا رہی تھی۔ He was being taught English۔ مجھے انگریزی پڑھائی جا رہی تھی۔ I was being taught English۔ پلورل ناؤن اور we, you, they کے بعد were being بطور helping verb اور were being کے بعد past participle لگاتے ہیں۔ Examples دیکھیے، طلباء کو انگریزی پڑھائی جا رہی تھی۔ The students were being taught English۔ ہمیں انگریزی پڑھائی جا رہی تھی۔ We were being taught English۔ انہیں انگریزی پڑھائی جا رہی تھی۔ They were being taught English۔ منفی فقرات نیگیٹو سینٹینسز میں was یا were اور being کے درمیان ناٹ لگاتے ہیں۔ Examples دیکھیے، علی کو انگریزی نہیں پڑھائی جا رہی تھی۔ علی was not being taught English۔ مجھے انگریزی نہیں پڑھائی جا رہی تھی۔ I was not being taught English۔ طلباء کو انگریزی نہیں پڑھائی جا رہی تھی۔ The students were not being taught English۔ ہمیں انگریزی نہیں پڑھائی جا رہی تھی۔ We were not being taught English۔ انہیں انگریزی نہیں پڑھائی جا رہی تھی۔ They were not being taught English۔
سوالیہ فقرات انٹروگیٹو سینٹینسز میں واز یا ور کو سبجیکٹ سے پہلے اور بینگ کو سبجیکٹ کے بعد لگاتے ہیں۔ ایگزامپلز دیکھیے، کیا علی کو انگریزی پڑھائی جا رہی تھی؟ واز علی بینگ ٹاٹ انگلش؟ کیا اسے انگریزی پڑھائی جا رہی تھی؟ واز ہی بینگ ٹاٹ انگلش؟ کیا طلبہ کو انگریزی پڑھائی جا رہی تھی؟ ور دا اسٹوڈنٹس بینگ ٹاٹ انگلش؟ کیا آپ کو انگریزی پڑھائی جا رہی تھی؟ ور یو بینگ ٹاٹ انگلش؟ کیا انہیں انگریزی پڑھائی جا رہی تھی؟ Were they being taught English؟ سوالیہ منفی فقرات انٹروگیٹو نیگیٹو سینٹینسز میں واز یا ور کو سبجیکٹ سے پہلے اور ناٹ کو سبجیکٹ کے بعد لگاتے ہیں۔ ایگزامپلز دیکھیے، کیا علی کو انگریزی نہیں پڑھائی جا رہی تھی؟ واز علی ناٹ بینگ ٹاٹ انگلش؟ کیا اسے انگریزی نہیں پڑھائی جا رہی تھی؟ واز ہی ناٹ بینگ ٹاٹ انگلش؟ کیا طلبہ کو انگریزی نہیں پڑھائی جا رہی تھی؟ ور دا اسٹوڈنٹس ناٹ بینگ ٹاٹ انگلش؟ کیا آپ کو انگریزی نہیں پڑھائی جا رہی تھی؟ ور یو ناٹ بینگ ٹاٹ انگلش؟ کیا انہیں انگریزی نہیں پڑھائی جا رہی تھی؟ ور دے ناٹ بینگ ٹاٹ انگلش؟ سوالیہ فقرات میں اگر کوئی سوالیہ لفظ جیسے واٹ، ویئر، وائی وغیرہ آئے تو اسے فقرے کے بالکل شروع میں لگاتے ہیں، یعنی واز یا ور سے بھی پہلے لگاتے ہیں۔ ایگزامپلز دیکھیے، علی کو کیا پڑھایا جا رہا تھا؟ What was Ali being taught؟ آپ کو کیا پڑھایا جا رہا تھا؟ What were you being taught؟ اسے کہاں بھیجا جا رہا تھا؟ Where was he being sent؟ انہیں باہر کیوں بھیجا جا رہا تھا؟ Why were they being sent out؟ ڈیئر اسٹوڈینٹس اینڈ لرنرز، اس لیکچر میں ہم نے پاسٹ کنٹینیوس ٹینس اور اس کے پیسو وائس کو سیکھا۔ اب آپ ٹرسٹ انگلش گرامر میں دی گئی ایکسرسائزز خود کیجئے۔ نیکسٹ لیکچر میں ہم پاسٹ پرفیکٹ ٹینس اور اس کا پیسو وائس ڈسکس کریں گے۔